اچھا اب یہ بتائیے، میرا خیال میں 2025 میں انشاءاللہ یہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا ایک اور چیز بھی میں سمجھنا چاہ رہی ہوں، ظاہر ہے آپ نے بھی سیاست کی ہے اور آپ نے بڑے قریب سے یہ ساری ہسٹری بھی دیکھی ہے، اور جو تبدیلیاں پاکستان میں مختلف ادوار میں رونما ہوتی رہیں وہ بھی آپ نے بڑی اسٹڈی کی دیکھی. قیدی نمبر 804 جیل میں کیوں ہے ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ان کو مختلف ٹائم پہ ڈیلز یا کوئی آفرز ہوتی رہیں کہ آپ بنیگال آ جائیں، آپ چلیں ہم آپ کی یہ بات کر لیتے ہیں، آپ یہ نہ کریں تو آپ آ جائیں، ملک سے باہر چلے جائیں، متعدد ان کو آفرز ہوئیں. تو وہ جیل میں کیوں بیٹھے ہیں، ان کا پرپز آپ کو کتنا اس طرح سے نظر آتا ہے کہ وہ اس پہ کھڑے رہیں گے، اور رکھنے والوں نے ان کو جیل میں کس پرپز کے لیے رکھا ہوا ہے جب دونوں طرف ہی ایک طرح سے لاس کی سچویشن ہے؟ دیکھیں جی، پاکستان میں ایک ریوالونگ ڈور ہوتا ہے، اور یہ ایک تسلیم شدہ بات ہے کہ جب آپ پاور میں ہوتے ہیں اس کے بعد آپ پرزن میں ہوتے ہیں، اور پرزن کے بعد پھر آپ پاور میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. آصف علی زرداری صاحب کو جیل سے نکال کے 1993 میں غلام اسحاق خان صاحب نے وزیر بنایا جب ان کی ڈیل ہوئی بے نظیر صاحبہ کے ساتھ. میاں صاحب جو تھے جیل میں تھے، پھر جیل سے لے کے واپس آئے اور وہ پھر پاور میں آ گئے، اور جب وہ پاور میں آئے تو عمران خان وہ جیل چلے گئے. اس سے پہلے جب میاں صاحب جیل گئے تو عمران خان پاور میں آ گئے. تو یہ ایک ریوالونگ ڈور انفارچونیٹلی بن گئی ہے. لیکن آپ نے یہ بھی دیکھا کہ جیسے امریکہ کی سیاست کا مطالعہ کریں کہ لوگ کہتے تھے کہ ٹرمپ کے خلاف کیسز بڑے ہیں، ٹرمپ جیل جائے گا. جیل جانے کے بجائے وہ صدر بن گیا، حالانکہ اس کے خلاف کیسز بھی ہیں، ان کے خلاف الزامات بھی ہیں، ان کے خلاف کافی پیچھے گورنمنٹ پڑی رہی. تو یہ ایک سیاسی لیڈر کا پاکستان کے ایک افسوسناک پہلو بھی ہے، امتحان ہوتا ہے. اب جتنے جو ہمارے پرائم منسٹرز ماضی میں رہے ہیں، تو اس دفعہ مشاہد صاحب جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ جتنے پرائم منسٹر رہے ہیں پاکستان میں ابھی ماضی میں، میاں نواز شریف، شہباز شریف، شاہد خاقان عباسی، عمران خان، یہ سب جیل سے ہو کے آئے ہیں. اس سے پہلے یوسف رضا گیلانی وہ بھی جیل سے ہو کے آئے ہیں، آصف علی زرداری وہ بھی جیل سے ہو کے آئے ہیں. تو یہ لگتا ہے کہ پاکستان میں افسوس ہے کہ جیل کا وہ پاور کا راستہ جو ہے وایا پریزن ہے. وایا پریزن ہے. تو پھر اہم سوال تو پھر یہاں پر یہ ہوا کہ مشاہد صاحب آپ کو یہ لگتا ہے کہ آنے والے وقتوں میں جب ہم کہتے ہیں کہ 2025 میں یہ انگیجمنٹ بھی اور اسٹرانگ طریقے سے ہوگی تو یہ ریوالونگ ڈور جو ہے وہ بھی ایک حد پہ جا کے رک جائے گا اور پھر ریوالونگ اس کی سچویشن جو ہے وہ ختم ہو جائے گی فار ایور؟ میرے خیال میں فار ایور تو میں نہیں کہتا، لیکن تاحال ٹل فردر، تا کیا کہتے ہیں اردو میں، تا حکم ثانی، ٹل فردر آرڈرز وہ ہو جائے گا، چینج ہوئے گا. کیونکہ یہ چینج ضروری بھی ہے. ملک میں دیکھا نا شیفا صاحبہ، پچھلے 7 سالوں میں 7 وزراء اعظم آئے، 2 سافٹ کوز ہوئے. ایک سافٹ کو 2017 میں میاں صاحب کے خلاف ہوا جس میں عدلیہ شامل تھی. ایک سافٹ کو عمران خان صاحب کے ہوا 2022 میں جس میں پارلیمنٹ شامل تھا. تو یہ اس قسم کے ایب نارمل حالات نہیں چل سکتے. اچھا، اور ظاہر ہے ان سارے سیاستدانوں کی جن کا آپ نے بھی نام لیا کہ جن کا پریزن سے ہو کر ہی واپس پی ایم آفس تک راستہ بنا، وہ ان سب کی بعد میں سیاست شروع ہو گئی اینٹی اسٹیبلشمنٹ، اور میاں صاحب تو خیر ایک بڑا ان کا موڈ مزاج سیاست میں اسی حوالے سے یاد رکھا جائے گا. لیکن اب کیا ان کو ایسا کردار نہیں آپ کو لگتا ادا کرنا چاہیے تھا کہ وہ اس لڑائی میں عمران خان کے ساتھ مل جاتے؟ تو میں نہیں کہہ سکتا، میرے خیال میں ہر ایک کی اپنی ترجیحات ہوتی ہیں. دیکھیں نا ان کو بھی وہ میں نے دیکھی تھی، یا عمران خان صاحب ڈائریکٹلی خود ان سے رابطہ کر لیتے؟ دیکھیں جی میں نے آئی ایم اے فین آف ہالی ووڈ موویز. اچھا. اور ایک میں نے فلم دیکھی تھی دا گاڈ فادر، مارلن برانڈو کی. مارلن برانڈو گاڈ فادر مافیا باس ہوتا ہے. اس کے 3 پارٹس ہیں ویسے مشاہد صاحب، آپ کو کون سا والا پارٹ؟ ہاں جی میں فرسٹ پارٹ کی. اچھا اوکے. فرسٹ پارٹ میں اس نے اپنے لائر کو کہتا ہے کہ میک ہم این آفر ہی کین ناٹ ریفیوز. ایک آپ ایسا آفر دیں جو وہ نہ کر سکے. اگر آپ کو آفر دیا جائے کہ آپ کے بھائی وزیر اعظم ہوں گے، آپ کی بیٹی وزیر اعلیٰ ہوگی، آپ کے سارے کیسز ختم ہو جائیں گے، آپ کی پارٹی کو اور آپ کو کھلی چھٹی دی جائے گی، آپ جلا وطن بھی تھے، آپ جیل میں بھی تھے، تو آپ کہیں گے یار یہ تو بڑا اچھا آفر ہے، میں قبول کیوں نہ کر لوں. تو اس میں پھر وہ آپ کی ترجیحات پھر وہ ہوتی ہیں، وہ پرائرٹی میں آتا ہے. تو اس میں پھر کہتے ہیں دیکھیں جمہوریت کو بعد میں دیکھ لیں گے اور باقی چیزیں بعد میں دیکھ لیں گے، پہلے تو یہ آفر ایکسپٹ کریں نا. تو یہ میرے خیال میں میاں صاحب کو بھی یہ آفر بالکل صحیح ہے. لیکن اس کا وہ ایک مجھے ایک اور بھی یاد آ گیا تھرڈ پارٹ کا اسی فلم کا، ایک اور بڑا مشہور ڈائلاگ کہ ڈونٹ ہیٹ یور اینیمی اٹ بلائنڈز یو. تو یہ خان صاحب کے بارے میں بھی کہا جا سکتا ہے اور بڑے میاں صاحب کے بارے میں بھی کہا جا سکتا ہے کہ دونوں نے ایک دوسرے سے اتنی نفرت کی کہ وہ دونوں کو وہ چیز نہیں نظر آئی کہ دونوں مل کر کیا اچیو کر سکتے تھے. میں ٹوٹلی ایگری کرتا ہوں جس سے. میرا ویو رہا ہے کہ غلطیاں تو کرنی ہے سب نے، ماضی کی غلطی نہ دہرائیں، اور ہم ایک
لڑائی کو اس نہج تک نہ پہنچا دیں جس میں سیاسی اختلاف ذاتی دشمنی میں تبدیل ہو جائے، کیونکہ یہ پھر ملک کے خلاف جاتا ہے. کیونکہ ہمارا وفاق جو ہے اس کو جوڑنے میں سب سے کلیدی کردار سیاسی جماعتوں کا ہے، جو قومی جماعتیں ہیں، چاہے پاکستان تحریک انصاف ہو یا پاکستان مسلم لیگ نواز ہو یا پاکستان پیپلز پارٹی ہو. تو یہ اگر اس قسم کی آپ کی سیاسی چکلش، جنگ، نہ ختم ہونے والی جنگ ہو جاتی ہے تو اس سے ان کو خود بھی نقصان ہوتا ہے. اور کیا ہوا، وہ بھی جیل گئے، یہ بھی جیل گئے، آخر میں پھر کیا ہوا؟ اور تو ملک کو تو نقصان ہوا نا. پھر ہم آپ دیکھیں نا، ہم جوں کے جوں وہیں کھڑے ہیں. دنیا اتنی آگے بڑھ گئی ہے، ترقی کر رہی ہے، ہماری بھی لڑائی ختم نہیں ہوتی کہ تم نے یہ کیا، میں نے تمہیں بدلہ لینا ہے، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا. وہ کہتے ہیں میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا. فار گاڈ سیک لیٹس موو آن، ٹائم ہز کم ٹو موو آن. بڑے دل سے بات کریں. ایک طرف ہم کہتے ہیں جی ہم مودی سے بات کرنے کو تیار ہیں، انڈیا سے ایسا ہی ہے، جو دشمن ہے آپ کا، جس نے آپ کو ڈی سٹیبلائز کرا، آپ سے کرکٹ میچ بھی نہیں کھیلتا. ماضی میں ہمارے جنرلز جا کے کابل میں نیگوشیٹ کر رہے تھے دہشت گردی کے ساتھ، ٹی ٹی پی کے ساتھ، کہ ان سے بات کرو. ہم ان سے تو بات کرنے کو تیار ہیں، تو اپنے لوگوں سے جو سیاسی مخالفین ہیں ان سے بات کرنے میں کیا نکاح ٹوٹتا ہے، کیا ہو جاتا ہے؟ You should talk. دل بڑا کریں جی، دل بڑا کریں، بالکل. اور ماضی کی غلطیاں نہ دہرائیں، نئی غلطیاں بے شک کر لیں. ہاں، you can make new mistakes, don't repeat the old ones. اچھا مشاہد صاحب، یہ بھی بتائیے آپ تھوڑا سا عالمی منظرنامے کی طرف. ٹرمپ کے ساتھ ہمارے تعلقات بڑے اچھے ہیں اور وہاں سے کوئی کال شال نہیں آئے گی. یہ ہمارے وزیر دفاع کی ابھی ریسنٹلی ایک سٹیٹمنٹ آئی تھی خواجہ آصف صاحب کی. آپ کو بھی یہ لگتا ہے کہ ہمارے تعلقات ٹرمپ کے ساتھ بہت اچھے ہیں اور وہاں سے کوئی کال شال نہیں آئے گی؟ دیکھیں جی، میں واحد پاکستانی ہوں جس نے پریڈکٹ کیا تھا، پیشن گوئی کی تھی 1.5 سال پہلے کہ ٹرمپ الیکشن جیت جائے گا. اس کو سب کہتے تھے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس کے خلاف کیسز ہیں. میں نے کہا وہ ٹکا کے جیتے گا. اور دوسری پیشن گوئی یہ کی تھی کہ جب وہ پاکستان دیکھتا ہے ٹرمپ، اس کو پاکستان میں ایک شخص نظر آتا ہے جو اس کو وہ اپنا دوست سمجھتا ہے، اور اس شخص کا نام عمران خان ہے، جو قیدی نمبر 804 ہے. اس نے جو وزٹ کیا تھا امریکہ کا، عمران خان کا، جولائی 2019 میں، وہ کافی اچھی ملاقات ہوئی تھی. اس میں ٹرمپ نے تو یہ بھی آفر کیا تھا بائی دا وے کہ کشمیر پر وہ ثالثی کرنے کو تیار ہے. تو وہ اپنے اس نرم گوشہ جو رکھتا ہے عمران خان کے لیے، اس کی کافی ضرور ہوگی. اور میرے خیال میں وہ وہاں سے سرکاری واشنگٹن سے آواز بلند ہوگی اس کی رہائی کے لیے. ان کے ساتھیوں نے تو کر دی ہے، اور اس کو پھر ماننا بھی پڑے گا حکومت پاکستان کو. وہ تو خیر حکومت کا فیصلہ ہے، وہ میں نہیں کہہ سکتا. اچھا، لیکن ماضی میں تو جب آپ کو امریکہ سے کال آئی تو آپ نے مان لی ہے نا. جنرل ضیاء کے زمانے میں آپ کو یاد، آپ تو خیر نہیں تھے اس وقت، بہت ماشاءاللہ ینگ ہیں. جب میں بھی آپ کی ایج کا تھا اس وقت، ینگ جرنلسٹ تھا، تو 1984 میں بے نظیر بھٹو صاحب ابھی جیل میں تھی قید ناحق میں. تو امریکہ نے بھیجا اسپیشل انوائے